ہم سے ہماری جانکاری، ہم سے ہماری روح کری، ہم سے ہمارے رشتے دار کری، ہم سے ہمارا بھائی کری، ہم سے ہماری بیوی کری، ہم سے ہمارا خاندان کری۔ قرآن کہتا ہے ارے تمہاری روح تم سے اتنی قریب نہیں، تمہارا خون تم سے اتنا قریب نہیں، تمہارا بھائی بھی تم سے اتنا قریب نہیں، تمہاری بیوی تم سے اتنی قریب نہیں، خاندان بھی تم سے اتنا قریب نہیں جتنا میرا محبوب تم سے قریب ہے۔ اب یہی سے مانگو تو مل جائے، یہی سے مانگو تو مل جائے گا۔ ایک بات اور بتا تاکہ وہ بھی جو ہے ضروری ہو جائے ان کے لیے کیا اشارہ ہے؟ اجتماع کے قریب ہونا ضروری، ان کے لیے اجتماع کے قریب ہونا ضروری، ہمارے لیے نبی کے قریب ہونا ضروری۔ اب دیکھیے انسان کے لیے زمین کا ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ آگ ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ انسانی زندگی کے لیے پانی ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ انسانی زندگی کے لیے غذا کا ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ بولو۔ اور انسانی زندگی کے لیے ہوا کا ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ مگر ایک سوال پیدا ہوتا، جب پانی انسانی زندگی کے لیے ضروری تو پانی کو اللہ نے پھر بھی انسان سے دور رکھا۔ غذا انسانی زندگی کے لیے ضروری مگر پھر بھی اللہ نے غذا کو انسان سے دور رکھا۔ ہوا انسانی زندگی کے لیے ضروری مگر اللہ نے ہوا کو دور نہیں رکھا، ہر انسان کے ناک کے قریب کر دیا۔ اچھا ایک چیز بتاؤ، اللہ نے پانی کو کیوں دور رکھا؟ اس لیے کہ پانی کے بغیر انسان چند دن زندہ رہ سکتا ہے نا، مگر ہوا کے بغیر ایک لمحہ بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس لیے اللہ نے ہوا کو دور نہیں رکھا، ہر انسان کے ناک کے قریب کر دیا، مگر پانی کے بغیر انسان چند دن زندہ رہ سکتا ہے، مگر اس لیے اللہ نے پانی کو انسان سے دور رکھا چونکہ چند دن زندہ رہ سکتا ہے۔ اور اس کی عملی تفصیل دیکھنا ہو تو ہمارے حسین کو دیکھ لو۔ کربلا میں میرا حسین پانی کے بغیر بھی زندہ، غذا کے بغیر انسان چند دن زندہ رہ سکتا ہے، اس لیے اللہ نے غذا کو انسان سے دور رکھا۔ اور اس کی بھی عملی تفصیل نبی کے نواسے جنتیوں کے سردار امام حسین عملی تفصیل بن کر کربلا سے مسکرا رہے تو پتہ یہ چلا کہ پانی کے بغیر انسان چند دن زندہ رہ سکتا ہے، غذا کے بغیر انسان چند دن زندہ رہ سکتا، اس لیے اللہ نے غذا کو انسان سے دور رکھا، اس لیے اللہ نے انسان سے پانی کو دور رکھا، مگر ہوا کے بغیر انسان ایک لمحہ زندہ نہیں رہ سکتا، اس لیے اللہ نے ہوا کو انسان سے دور نہیں رکھا، ہر انسان کے ناک کے قریب کر دیا ہوا کو۔ اب عقیدہ بنا لے کہ انسانی زندگی کے لیے ہوا کا ناک کے قریب ہونا ضروری ہے، اور ایمانی زندگی کے لیے مصطفیٰ کا سینے کے قریب ہونا ضروری ہے۔ تو پیارے مصطفیٰ ہمارے سینے کے قریب ہیں، اس لیے وہ ادھر بھاگ رہا ہے، ہم یہ بھاگ نہیں رہے، ہم نبی کے قدموں کے پاس جا رہے ہیں، ہے نا۔ اب سنو ایک حوالہ اور پیش کر رہا ہوں، حوالہ وہاں کیا جود و کرم، قربان جائے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، بخاری شریف میں، اللہ کہہ دو سبحان اللہ، پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے لہرا کے کہہ دے سبحان اللہ۔ اب حدیث کے الفاظ سماع فرمائے، کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان اجود الناس وکان اجود من الريح المرسلة وما رد سائلا قطا
وما سئل عن شيء فقال لا، یعنی نبی کے دربار میں جب کوئی سائل آیا تو آقا نے کبھی لا نہیں فرمایا. اور قرآن کہتا ہے 30ویں پارے میں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب آپ کے پاس جب سائل آئے نا تو جھڑکا مت کرو، جھڑکو مت. یہ درد کر دیا جا رہا ہے. سائل آ رہے ہیں نبی کے دربار میں بار بار آ رہے ہیں. اللہ فرما رہا محبوب آ رہے آنے دو، محبوب آ رہے آنے تو جھڑکو مت، جھڑکو مت. آ رہے دیتے جاؤ دیتے جاؤ، میں تمہیں دینے والا ہوں تم ان کو دینے والا. اب اعلیٰ حضرت پکار اٹھے مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، اور جو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. ایک مثال اور دے رہا ہوں. اردو ادب سے دلچسپی رکھنے والے جو ہیں وہ سمجھیں، ماسٹر حضرات بھی سمجھے، آپ حضرات بھی سمجھے کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. ارے جب ہاتھ خالی ہے تو دو جہاں کی نعمت کہاں؟ جب ہاتھ خالی ہے تو دو جہاں کی نعمت کہاں؟ اب دو جہاں کی نعمت ہے تو ہاتھ خالی کہاں؟ اور کریے وضاحت کرنا چاہتا ہوں. مسلمانوں سمجھ گئے تو ایمان تازہ ہو جائے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، اور دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. تو خالی کا میں معنی بتانا چاہتا ہوں. خالی کا صرف ایک ہی معنی نہیں ہے کہ جیب خالی، جیب خالی کچھ نہ ہونے کو بھی خالی کہتے ہیں، اور خالی کے معنی ہوتا ہے صرف کے بھی. میں نے آپ سے کہا جاؤ دیکھو مسجد میں کتنے لوگ ہیں، دیکھ کر آئے خالی 10 لوگ ہیں. خالی 10 لوگ ہیں تو خالی کے دو معنی ہوا کہ نہیں؟ خالی کے دو معنی ہوا. ایک خالی کے معنی کچھ نہ ہونا، اور ایک خالی کے معنی صرف کے. مطلب یہ ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے جتنے رسول آئے خلیفۃ اللہ ہے جو جہاں کی نعمتیں انہیں نہیں ملی ہے. حبیب اللہ آپ جو ہے ذبیح اللہ ہے جو جہاں کی نعمتیں انہیں نہیں ملی ہے. خلیل اللہ ہے جو جہاں کی نعمتیں نہیں ملی ہے. کلیم اللہ ہے جو جہاں کی نعمتیں نہیں ملی ہے. روح اللہ ہے جو جہاں کی نعمتیں نہیں ملی ہے. آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی اور رسول آئے ہیں ہر کسی کو جو جہاں کی نعمتیں نہیں ملی ہے، اگر ملی ہے تو صرف میرے مصطفیٰ کو ملی ہے. تو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، مطلب صرف نبی ہی کے ہاتھ میں. اب جب صرف نبی کے ہاتھ میں تو ہم کہیں اور کیوں جائیں؟ نہ جانا وہ تم ہو جو سعودی ریال پر پل رہے ہو، تم وہ ہو جو امریکی ڈالر پر پل رہے ہو. ہم کو امریکی ڈالر نہیں چاہیے، ہم کو سعودی ریال نہیں چاہیے، ہم کو نبی اور نبی کی یاد چاہیے. حضرات مگر ایک بات اور بتاؤں میں. ایک صاحب تھے ان کے پاس ایک گدھا تھا. گدھوں کو دیکھ کر گدھا یاد آ گیا. ایک گدھا تھا. اب گدھے کے مالک کے مرنے کا وقت جب قریب آیا تو اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میرا گدھا ہمیشہ یس بولتا ہے، ایک مرتبہ نو بولتے ہو، ایک مرتبہ تو نو بول دے، مگر نو بولا ہی نہیں. اس نے اعلان کر دیا میرے گدھے کو جو نو کہنا سکھا دے گا اس کو انعام مل جائے گا.
इनाम की लालच में भागते चले आ रहे हैं, जिधर तो चले आ रहे हैं। कोई गाड़ी से आ रहा है, कोई ट्रेन से आ रहा है, कोई बस से आ रहा है, कोई हीरो होंडा से आ रहा है, कोई टाटा सुमो से आ रहा है, कोई इंडिका से दौड़ता हुआ चला आ रहा है। सिखाते सिखाते सब थक गए, मगर गधा नो बोला ही। मगर एक बिहार पर रहने वाला सुन्नी रजवी मुसलमान आ गया। क्या बात है? उसने कहा मैं सिखाऊंगा। आया, गधे के कान में कुछ बोल दिया, जैसे बोला वैसे गधा बोलता है लो। गधे के मालिक ने कहा क्या सिखाया? कहा नहीं बताऊंगा, पहले इनाम दो। घोटाला और फकने का दौर है, लोग जानवरों के चारे को भी नहीं छोड़ते हैं। मेरा तो ये इनाम चला जाएगा, पहले तो अलमारी खोल दिया, जो लेना हो ले लो। ले लिया, जेब भरा, सूटकेस भरा। कहा कि खुदा के वास्ते अब तो बता दे क्या सिखाया? कहा कुछ नहीं, मैंने गधे के कान में सिर्फ इतना कहा, क्या तू वहाबी बनेगा? क्या बात है? क्या तू वहाबी बनेगा? तो गधा बोलता है नो। आप समाज फरमाए, इसके बावजूद अगर कोई वहाबी बनता है तो समझ जाओ वो गधा से भी बदतर है ना? वो गधा से भी बदतर है। अल्लाह का फजल व करम है, वो गधा से भी बदतर है। और आप वो हैं कि जो सबसे बेहतर हैं, क्योंकि इसके रसूल सीने में है, नबी की मोहब्बत सीने में है, इसलिए हम सबसे अफजल है, सबसे बेहतर है ना? अब कुरान हमें बता रहा है, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदा, ऐ गैब की खबर देने वाले, बेशक हमने आपको हाजिर नाजिर बना के भेजा। हाजिर नाजिर बना के भेजा। अब शाहिद के माने देखो क्या है? शाहिद की तफसीर अश्शुहूद व शहादतुल हुजूर मअल मुशाहिदत इम्मा बिल बसीरत और इम्मा बिल बसारत और बिल बसीरत। चाहे माथे की आंख से देखना हो या दिल की आंख से देखना हो, उसी को शाहिद कहते हैं, है ना? लेकिन एक बात बताएं, अल्लाह के नबी दिल की आंख से भी देखते हैं, माथे की आंख से भी देखते हैं, दिल की आंख से तो आपको क्या न जाने कितनी मर्तबा रब को देख लिया। क्या बात? दिल की आंख से न जाने कितनी मर्तबा देख लिया, और माथे की आंख से लामका जाके देख लिया। क्या बात? अब गौर कर ले, अब मुझे ये बताना है, आज का ये सिगरेट का सुन्नी मुसलमान कितना खुश नसीब है कि अपने ईमान की बहा के लिए इज्तिमा को ठोकर मार दिया और प्यारे रसूल की निस्बत वाली महफिल में आके नींद को कुर्बान कर दिया। मैं कहूँ तो मैं अर्ज करूंगा, आपकी इन अदाओं को हमारे आका अपने माथे की आंख से देख रहे हैं, देख रहे हैं कि मेरा दीवाना अपनी दीवानगी को बचाने के लिए उनको नहीं देखा, मुझको देखा। हदीस पाक समाज फरमाए, बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल किताबुस सलात सफा 151, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम قال هل ترون قبلتي ها هنا فوالله ما يفعل الا ركوعكم ولا خشوعكم اني لا اراكم من وراء ظهر। अब देखिए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मुसल्ले पे जलवागर, पीछे वालों को फरमाते हैं, ऐसी सुन लो, फारूक तुम भी सुन लो, अली तुम भी सुन लो, उस्मान तुम भी सुन लो, जानिसारो तुम भी सुन लो, सैदाइयो तुम भी सुन लो, चाहने वालों तुम भी सुन लो, मुफतारो